ہدایت کا چراغ جسے چکیاں پیس کر پالا وہ حسین ہے، جسے رسول نے اپنے شانوں پہ بٹھایا وہ حسین ہے۔ ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اس آپ دیکھو نا، دنیا میں انسان تھوڑی دیر کہیں نہیں بیٹھ سکتا، تھوڑی دیر۔ یہ تو امام حسین کا کرم ہے کہ یہاں ساری توجہ حسین کی طرف، اذان محترم سب لٹا دیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، شیخ مفید کا ہے غالباً، کربلا کے راستے پر حیران اور پریشان ہے، روایتیں عالم ہے، سوچ رہے ہیں کہ ایک قدم پر اتنے حج کا ثواب، ایک قدم پر اتنے عمرے کا ثواب، ایک قدم پر گناہ کے جھڑنے کا ثواب، پریشان۔ دیکھا ایک عربی جوان آیا گھوڑے پہ سوار، کہا شیخ کیا ہو گیا؟ کہا میں یہ پریشان ہوں، مطلب مجھے یقین تو ہے لیکن کیسے؟ کہا میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے سمجھ لینا۔ کہا ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کرنے نکلا اور جنگل میں کھو گیا، اکیلا ہوا اور پہنچا ایک جھوپڑی پر کہ جہاں ایک بوڑھی سی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ بھئی میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بیٹھیے، کہا میں آپ کی جو خدمت کر سکتی ہوں کروں گی۔ اب اس کے پاس ایک ہی جانور تھا، اسے اس نے قربان کر اور بادشاہ کی خدمت دی۔ اتنی دیر میں بادشاہ کا لشکر پہنچ گیا، بادشاہ کو لے گیا۔ بادشاہ نے کہا اس بوڑھی عورت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ دربار لگا ہوا ہے بادشاہ کا۔ بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ اس کو میں کیا دوں، اس نے میرے لیے اپنا جانور قربان کر دیا۔ کسی نے کہا اس کو 100 جانور دے دیں، کہا نہیں کم ہے، کہا اونٹ بھی دے دیں، کہا کم ہے، کہا گھوڑے بھی دے دیں، کہا کم ہے۔ کرتے کرتے بات آدھی حکومت پہ آ گئی۔ جب انہوں نے کہا حکومت دے دے آدھی، کہا وہ بھی کم ہے۔ کہا بادشاہ کہ پوری حکومت دیں گے اس کو؟ کہا وہ بھی کم ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں اس کے پاس گیا تھا میں بادشاہ تھا، یہ رعایا تھی، رعایا ہوتے ہوئے اس کے پاس جو تھا اس نے دے دیا۔ میں ہوں بادشاہ، میں سب دے دوں تو بھی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو کہا شیخ حسین کے پاس جو تھا سب دے دیا، اب جو خدا کی خدائی ہے سب حسین کی۔ ایسے ہی ہے کریم ابن کریم۔ لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے، مصیبت کے ایام ہیں، زندان کے ایام ہیں۔ بیٹیوں والو، خدا ہم کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ہماری بیٹیاں کہاں اور حسین کی بیٹی کہاں؟ چھوٹی بیٹیوں سے ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے، باپ کے سینے پہ سوتی ہیں۔ روز عاشور بھی یہی ہوا، جب امام کی سواری چلنا شروع ہوئی نا سب سے ودا ہو گیا۔ آخر میں دیکھا سواری ہلتی نہیں، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی زلجنا کو لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ بچی عام بچی نہیں ہے، یہ صبح سے دیکھ رہی ہے جو گیا وہ واپس نہ آیا۔ بچی کو اتنا تو یقین تھا کہ بابا جا رہے ہیں، بابا واپس نہیں۔ آپ ایک لمحہ یہ تصور نہیں کر سکتے اس بچی کی کیفیت کیا تھی۔
ایک لمحہ. میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی مجلس سے سن رہی ہیں. اگر کسی بیٹی کو یہ پتا ہو میرا باپ جو جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا، تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں تصور کر سکتے. نہیں تصور کر سکتے تو اس بچی کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اس کے باوجود اس بچی نے یہ نہیں کہا بابا کب آؤ گے. بچی کو پتا تھا. امام کو گلے لگایا، بچی نے بہت گریہ کیا. میں قربان جاؤں. بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ بابا. امام نے کہا بیٹا دیر ہو گئی، دیر ہو گئی. اب قسمت میں کوفہ اور شام ہے. ہاتھوں میں رسیاں، نیزوں پہ سر. حسین کی بیٹی کا نصیب. گلے لگایا، چلی گئی حسین کی سواری. بچی گھڑی دیکھتی رہی. لوگوں نے بابا کو گھیر لیا. چھوٹی سی ہے، نظر نہیں آتا بابا. خیموں کو چھوڑا، دوڑتی ہوئی. نہ مارو میرے بابا کو، نہ مارو. پیار سے نہیں ہٹایا، تماچوں تازے آلوں سے. سہم گئی بچی حسین کی. شام غریبہ. بس آپ نے گریہ کر لیا. شہزادی آپ کی شفاعت کرے، شہزادی آپ کی تمام دعاؤں کو پورا کرے. بے اولادوں کو اولاد، بیماروں کو شفا، زائرین کو زیارت، اسیروں کو رہائی. خود نہ رہا ہو سکی. شام غریبہ. وہ ثانیہ زہرا بچوں کو جمع کر رہی ہے. دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی. رات، کربلا، مقتل، بکھرے ہوئے لاشیں، اجڑا ہوا گلشن زہرا. دیکھا ایک سر بریدہ بدن پر بچی سو رہی ہے. بیٹیوں والو، میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، سینے پہ سوتی ہے، سینے پہ سو رہی. رات کی تاریکی تھی، بچی کو بابا کا بدن نظر نہ آیا. جناب زینب نے کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی جان آپ تو جانتی ہے مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت. کہا آپ کو کیسے پتا یہ بابا کا سینہ ہے؟ سر تو موجود نہیں ہے. کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ. بس بس مصیبت ہو گئی. بس ایک دو منزلیں، صبر، دو منزلیں. عزیزان محترم، بندہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، سانس رہے نہ رہے، یہ حسین کا غم رہنا چاہیے. عزیزان محترم، یہ بچی جو رات کو سینے پہ سوئی تھی، اس نے دن کی روشنی میں بابا کا بدن دیکھا. بدن کی حالت کیا ہے کہ جب سواریاں مقتل کے پاس سے گزری
استاد فاطمی یہاں پڑھتے تھے کہ بدن کی حالت وہ تھی کہ امام زین العابدین کی روح پرواز کر جاتی. جناب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. حاضل حسین متاول حاضا، جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے، جس کے بدن پہ خون غلطا. حسین چھوٹی سی بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، اس نے پھوپھی سے پوچھا یہ کس کا بدن ہے؟ کارواں سر نیزے پر، بچی سر کو دیکھتی ہے. کوئی بچی، کوئی بیٹی، حسین کی بیٹی جیسی مصیبت. کوفہ سر نیزے پر، شام سر نیزے پر، حسرت بھری نگاہ سے باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے. باپ نے کہا تھا آخری وقت میں، بیٹا گریہ مت کرو، سب سے پہلے آپ میرے پاس آؤ گی. بچی اسی نگاہ سے سوال کرتی رہی، بابا کب آؤں گی؟ شام کا زندان، سر نظر نہ آیا. بابا 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 آواز پہنچی. کہا شور کیسا؟ کہا بچی بابا بابا کر رہی ہے. کہا جاؤ بچی کو بابا دے دو. زندان ہے، تاریک، اندھیرا، تشت پہ سر آیا. کپڑا ہٹا. بیٹیوں والو، تم بھی جب بڑے دنوں بعد گھر جاتے ہو تو چھوٹی بیٹی تمہیں ملتی ہے، سوال پوچھتی ہے نا، بابا اتنے دن کہاں تھے؟ اور جو پیچھے ہوتا ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا. یہاں بڑے دنوں بعد اتنی قریب سر آیا، اور سر کی حالت کیسی ہے؟ خاک میں اٹی زلفیں ہیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے سر اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا. شروع ہو گئی. بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا دامن بھی جل گیا. بابا پانی مانگتی تھی، تماچے پڑتے تھے. بابا گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی. بابا بابا بابا. بچی خاموش. انا للہ و انا الیہ راجعون. او عزادارو، تم تو پھر کربلا چلے جاؤ گے. یہ بچی آج تک زندان سے کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے عزادارو، کربلا جانا میرا سلام